اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ، ٹک ٹاک اور لنکڈن۔ بہت بڑی خبر، ایک دم اتنی بڑی خبر جس کا قوم انتظار کر رہی تھی۔ جی ہاں، بانی PTI کی ایک اور فتح، عمران خان کو عدت کیس میں بری کر دیا گیا۔ بشرا بی بی عمران خان دونوں کو بری کر دیا گیا۔ جسٹس افضل مجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ قوم جس کی منتظر تھی وہ فیصلہ آ گیا۔ کپتان چھا گیا، عمران خان چھا گیا، پورے ملک میں شور۔ کپتان وزیر اعظم عمران خان کے نعرے، مٹھائیوں کی تقسیم، گونج ہر طرف۔ مٹھائی کم پڑ گئی ملک بھر میں، کارکنان خوشی سے والہانہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ کپتان کی آج ایک اور فتح۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے PTI کے حق میں وہ فیصلہ آیا۔ PTI جیت گئی۔ آج کا دن بہت اہم ترین دن تھا۔ عدت کیس جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کو 7 سال کی قید سنائی گئی تھی، لیکن آج کا دن انتہائی اہم تھا۔ پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، پھر 3 بجے کا ٹائم دیا گیا، فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے ہزاروں PTI کے کارکن ہائی کورٹ کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ ادھر سے حکومت نے اپنے ٹیکٹس استعمال کرنا شروع کیے، اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ بھاری تعداد میں پولیس کی نفری پہنچا دی گئی، گاڑیاں پہنچا دی گئیں، ٹرک پہنچا دیے گئے، لیکن کارکن انتہائی جذبات میں تھے۔ انہوں نے واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، ہمیں گرفتار کر لیں، آنسو گیس کی شیلنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہمیں اٹھا لیں، ہمیں غائب کر دیں، لیکن ہم نہیں ہٹیں گے۔ آج ہمیں امید ہے کہ کپتان کی جیت ہوگی اور پھر 3 بجے فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ کپتان، بانی PTI چیئرمین عمران خان، تحریک انصاف کے بانی، نئے پاکستان کے لیڈر، آنے والے وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت نکاح کیس سے بری کر دیا گیا۔ جی ہاں، ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، عمران خان کو، بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا۔ آج ملک کی سب سے بڑی خبر، آج ملک کی تہلکہ خیز خبر، آج حکومت کی صفوں میں صفے ماتم بچھ گیا۔ انہیں جیسے کوئی سانپ نہیں بلکہ شیشناک کوبرا ان کو سونگ گیا۔ خاموشیاں چھا گئی ہیں ان کی صفوں میں، صفے ماتم بچھا ہوا ہے۔ بڑے بڑوں نے سر جو ہے وہ جوڑ دیے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کپتان جیل میں بیٹھ کے بھی سب پر بھاری، جعلی حکومت، 47 کے فارم کی حکومت، جعلی وزیر اعظم، ایوان میں بھی اب اقلیت میں ہونے جا رہا ہے۔ مخصوص نشستیں جو ہے بحال ہو چکی ہیں۔ سنم جاوید بھی باہر آنے والی ہے، ہم عالیہ حمزہ بھی باہر آئے گی، ڈاکٹر یاسمین بھی باہر آئے گی۔ اب جو قیدی ہیں وہ سارے باہر آئیں گے۔ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، انتہائی اہم ذرائع نے بتایا تھا کہ عمران خان سے بیک ڈور ڈپلومیسی مذاکرات کے لیے بڑے رابطے کیے گئے۔ جی ہاں، ان رابطوں میں ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو استعمال کیا گیا، ان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا۔ عمران خان نے واضح اور 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مذاکرات ہوں گے تو میری شرائط پہ ہوں گے، کوئی زبانی کلامی نہیں ہے۔ ریٹن ان کے سوالات لکھ کر لائیں، ہم ریٹن جواب دیں گے، کیونکہ اس دفعہ عمران خان کوئی ایسا فاؤل نہیں کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی فاؤل ہو اور یہ لوگ بعد میں بیان سے مکر جائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ہوگا کام تو تحریری طور پہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے ان کے مطالبات جتنے بھی کیے، عمران خان نے سب ریجیکٹ کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو میری شرائط ہیں اس کے تحت ہی بات چیت ہوگی، ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے۔ مینڈیٹ وہ مل چکا ہے، مخصوص نشستیں بحال ہو چکی ہیں، حکومت اقلیت میں ہونے جا رہی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر سینٹ میں بھی نمبر گیم میں جو ہے حکومت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اب بڑوں کی ایکسٹینشنیں جو ہیں وہ رک جائیں گی، کوئی غلط قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ اب ایوان، وزیر اعظم، شہباز
शहबाज शरीफ, जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब फॉर्म 47 की उम्र जो है वो खत्म होती जा रही है, इसकी एक्सपायरी डेट लग चुकी है। आज के फैसले के बाद वाज़ेह रास्ता नजर आ गया है, कप्तान की जीत। कप्तान ने जो सौबतें काटी थी वो बराबर साबित हो गई हैं। बहुत जल्दी अब कप्तान की रिहाई के अहकामात आने वाले हैं। हमने आपको बता दिया था कि ये जून जुलाई में अहम तरीन खबरें आ रही हैं। अभी तो कप्तान ने 10 मुहर्रम के बाद हड़ताल का, भूख हड़ताल का वक्त दिया है और उसने कहा है कि ये हड़ताल सिर्फ मैं अकेला नहीं करूंगा, मुल्क भर में होगी, दुनिया भर में होगी। वो उम्मत मुसलमा का उभरता हुआ लीडर है पूरी दुनिया में। यहां से हम आपको पहले भी, हमने बहुत पहले बता दिया था अपने व्लॉग में कि अमेरिका के इलेक्शन होते हैं, ट्रंप आता है, इमरान खान की रिहाई जो है वो यकीनी है। अब ये हुकूमत टामक टोइयां मार रही है। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राना सनाउल्लाह, अता तारर, जो भी था नून लीग का रहनुमा, उसने जो है अपने तई प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीखे चिल्लाए। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी फैसला है। उन्होंने हंगामे किए, उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे पर टायर जलाए, उन्होंने गाड़ियां रोक दी। मगर कमाल है, हैरानगी की बात है, पुलिस कहां थी, कानून कहां था, दफा 144 कहां था? अगर यही एक पीटीआई के कारकुन करते तो उन्हें बसों में, ट्रकों में भरकर ले जाया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता, उन्हें मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया जाता, आंसू गैस की शेलिंग होती, लाठी चार्ज होता और पता नहीं क्या कुछ होता। आप देख चुके हैं जो तरनौल में जो जलसा जो इन्होंने मंसूख कर दिया था इंतजामिया ने, और फिर उस वक्त पीटीआई ने एक समझदारी का फैसला किया और अब उन्होंने कहा है कि जलसा होगा, हर सूरत होगा। अब कप्तान छा चुका है। अब कोई ऐसा केस नहीं है। जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो भी आप देखेंगे वो भी उड़ जाएगा, वो भी उड़ने वाला है, वो भी जाली केस है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। गो के कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत मजीद नए केसेस तैयार कर रही है। लेकिन अब आप देख लें, जजेस जो है कानून और आइन के लिए खड़े हो चुके हैं। बारिश का पहला खतरा बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। जी हां, उन्होंने खत लिखा था। फिर लाहौर हाई कोर्ट के केस में सनम जावेद के बारे में जो जज ने फैसला लिखा वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर सजा है, अगर गलती की है, 9 मई का सानिया में मसाइल पैदा हुए हैं तो सजा दी जाए। इस तरह बिला वजह रोक टोक के कैदो बंद में रख के ये ह्यूमिलेशन हो रही है। जी हां, वहां से भी बहुत बड़ा फैसला आ गया। वो भी सनम जावेद भी जेल से बाहर आपको नजर आएंगी। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए कौम तैयारी कर ले। बहुत बड़ा जम्मे गफीर होगा, पूरा मुल्क उमड़ आएगा अडियाले की तरफ। अडियाले से इमरान खान निकलेंगे और उसी दिन इस हुकूमत का दबरदूस हो जाएगा। ये हुकूमत दफन हो जाएगी, इसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये कमजोर हो चुके हैं। ये पहले दिन से ही जाली हुकूमत थी, ये पहले दिन से ही कमजोर हुकूमत थी, ये काबिज हुकूमत थी। इसने जानबूझकर कब्जा किया था। अब इनका कब्जा जो है वो वागुजार कराएगी। कौन कराएगी? वो कौम कराएगी, वो अवाम कराएगी। अब उनका कप्तान सुरखरू हो चुका है। इद्दत केस में भी बुशा बीबी और इमरान खान बरी हो चुके हैं। हम आपको बार बार इस बात को अजबर करा रहे हैं कि इमरान खान की मखसूस नशिस्तें भी वो जीत ली, पीटीआई भी बहाल हो गई और अब बल्ला भी मिलेगा, इंशाअल्लाह बल्ला भी मिलेगा। और अब आप देखें कि इद्दत केस में भी कप्तान और बुशा बेगम जो हैं वो बरी हो चुकी हैं। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं। ये वो इद्दत केस है जिसमें खवातीन की जो है इज्जत उछाली गई, उनकी इंतहाई जाती चीजें जो राजदाराना है उसे अवाम के सामने उछाला गया। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में खवातीन की एक भारी तादाद है, 52% है। खवातीन इंतहाई नाराज थी हुकूमत की इस हरकत से कि खावर मानिका को इतने अरसे बाद एक ऐसा मसला नजर आया जिसका कोई सर पैर नहीं था। इस्लाम के एतबार से भी इद्दत के केस में आपको मालूम है कि और सिर्फ औरत की गवाही जो है वो मोतबर होती है। लेकिन यहां पर तमाशा लगाया गया, यहां पर मेला लगाया गया, यहां पर खवातीन की इज्जत को उछाला गया, यहां पर उनका तमाशा बनाया गया, यहां पर उनकी इज्जत को उछाला गया। लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज है। इमरान खान कहता है अल्लाह अलग है। बेशक
اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ انصاف دیتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور عمران خان نے کہا تھا میں ایک درویش آدمی ہوں، میں ایک صوفی منش آدمی ہوں، اور اسے نہ کوئی جیل میں سہولیات ضرورت ہے، نہ کوئی پنکھا ضرورت ہے، نہ کوئی اے سی ضرورت ہے، نہ کوئی اچھی خوراک ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لڑ رہا ہے اس قوم کے لیے، وہ لڑ رہا ہے حق کے لیے، وہ لڑ رہا ہے انصاف کے لیے، وہ لڑ رہا ہے نئے پاکستان کے لیے، وہ لڑ رہا ہے جمہوریت کے لیے، وہ لڑ رہا ہے پارلیمنٹ کی برتری کے لیے، وہ لڑ رہا ہے ہم سب کے لیے، وہ لڑ رہا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ پوری دنیا میں اس عدت کیس کو جو ہے انتہائی بری نظر سے دیکھا گیا۔ آج دنیا بھر کے میڈیا میں آپ دیکھ لیں عدت کیس جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، بڑی بڑی ہیڈ لائن میں کپتان کی خبریں چل رہی ہیں کہ کپتان بری ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کپتان بری ہو چکا ہے، پی ٹی آئی بحال ہو چکی ہے۔ عدت کیس میں بشرا بی بی، عمران خان جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ اب اڈیالے جیل کے گیٹ اس کے لیے بند نہیں رہ سکتے۔ اب وہ قفل، وہ 2.5 من کے تالے، وہ موٹے موٹے سریے، وہ پابندیں، وہ ڈیتھ سیل اب ختم ہے۔ اب عمران خان ہوگا اپنے کھلاڑیوں میں ہوگا، اور وہ کھلاڑیوں کی جو ہے کپتانی کرے گا، ٹیم بنائے گا۔ اب آخر میں ایک بات اور اہم ہے، دیکھیں عدالت سے سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، عدالت سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور آج جو ہے ایک اور جیت ملی، ایک اور ریلیف ملا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ عدت کیس میں بری ہو چکے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ریلیف ہیں کہ پارٹی بحال ہو کے ایک دفعہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے میں شاید آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو خلفشار ہے، جو اندر ان کے جھگڑے ہیں، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کل شیر افضل مروت کا معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر اسد قیصر اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پارٹی جو ہے ایسے حالات کا شکار ہے، ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، لہٰذا وہ کوئی ہنگامے نہ کریں، وہ کوئی ایسی رائے زنی نہ کریں۔ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو تھپڑ ہی ماریں، چٹکی بھی لیں، اس پر تشدد بھی کریں، اور آپ اسے رونے بھی نہ دیں؟ یہاں پر آپ لوگ غلط ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہی تھا، نوٹیفیکیشن کرنا ہی تھا، آج کے فیصلے کا انتظار کر لیتے، آنے والے دنوں کا انتظار کر لیتے۔ اتنی کون سی آگ لگی ہوئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے، عوام اسے سنتی ہے، سوشل میڈیا پر وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ اتنی کون سی پارٹی کے اندر آگ لگی تھی کہ اس کے جو ہے فوراً معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا؟ دیکھیں، کپتان کو جو ہے مس رپورٹنگ نہ کریں، غلط نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو رہا ہے۔ قانون اور انصاف کے تحت جو ہے آپ جنگ اپنی جیتتے جا رہے ہیں، اپنی اندر کے جھگڑے، اپنی اندرونی خلفشار، اپنی اندرونی گروپ بازیاں، اپنی اندرونی لائکنگ ڈس لائکنگ، اپنی شہرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے اندر تک رکھیں۔ کپتان نے کہہ دیا ہے کہ فواد چودھری کوئی بیان دیتے ہیں رؤوف حسن کے بارے میں تو وہ کوئی جواب نہ دیں، پارٹی کے بارے میں بات کریں، اور جو ذاتیات کے بارے میں بات کرتا ہے اس کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی، منسوخ کر دی جائے گی۔ کپتان ہے اصول کا آدمی، وہ کرتا ہے پارٹی کی بات۔ آپ لوگ جا رہے ہیں ذاتیات پہ۔ آپ نے شیر افضل کو معطلی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کر کے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے بالکل غلط کیا ہے۔ آپ کو یہ جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے تھا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ کو حالات کو دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر اسد قیصر نے کیوں ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ کوئی شور نہ مچائیں یا کوئی ایسی بیان بازی نہ کریں یا کوئی جھگڑا نہ کریں؟ جب آپ نے کر دیا ہے تو ہمت کرے، وہ بھی آزاد ہے، وہ لندن میں تھا، مگر اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے وہاں سے بیان دیا کہ میں کپتان کے ساتھ تھا، میں کپتان کے ساتھ ہوں، میں کپتان کے ساتھ رہوں گا، میں کپتان کے ساتھ تھا، میں کپتان کے ساتھ ہوں، میں کپتان کے ساتھ رہوں گا۔ ان معطلیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں ہوں تو صرف کپتان کی وجہ سے۔ یہ اس کا بڑا پن ہے، اور یہ آپ لوگوں کا چھوٹا پن ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن کیا۔ لہذا ایسے جھگڑوں سے آپ دور رہیں، اپنی پارٹی کو دور رکھیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، کپتان کو باہر لے کر آنا ہے۔ اگر ایسے رہے تو آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی، آپ کی صفیں جو ہے پھٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر 47 کی حکومت جو ہے وہ آپ کے اوپر چھا جائے گی۔ لہٰذا آپ کو اندرونی طور پر اپنی دیواریں مضبوط کرنا ہوں گی۔
اب جبکہ آپ اسپیشل سیٹیں جیت چکے ہیں، عمران خان بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہے وہ عدت نکاح کیس میں بری ہو چکے ہیں، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ بھی ان جھگڑوں اور اندرونی خلفشار سے بری ہیں۔ آپ لوگ متحد ہو کر بڑھیں اور پارٹی کے لیے کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔